ہیں فلزا اور عبید، جن کی شادی کو 1 سال ہو گیا ہے۔ راولپنڈی کی فلزا اور کراچی کے عبید کی امریکہ میں ملاقات انٹرنیٹ کی وجہ سے ہوئی، جہاں شادیاں کرانے والی ایک ویب سائٹ پر دونوں کا ایک دوسرے سے تعارف ہوا۔ یہ کچھ 2 سال پہلے کی بات ہے۔ میں نے ایک ویب سائٹ جوائن کی تھی۔ بیسکلی میٹریمونیل ویب سائٹ ہے، شادی کے لحاظ سے لوگ اس پہ جوائن کرتے ہیں۔ کافی پاپولیشن ہے اس ویب سائٹ پہ، جس میں ہر طرح کے کلچر میں اور ہر طرح کے بیک گراؤنڈ سے لوگ آتے ہیں۔ فلزا سے میں 2 سال پہلے ملا تھا ود میٹریمونیل سائٹ۔ 2 دفعہ ملے، پھر اس کے بعد بات نہیں ہوئی ہماری۔ لاسٹ ایئر 2015 میں پھر ہم ایکچولی کیم ان کانٹیکٹ۔ انڈیا پاکستان کا میچ تھا۔ انٹرنیٹ پر ابتدائی شناسائی کے بعد فلزا اور عبید نے حلال ڈیٹنگ کا راستہ اپنایا۔ حلال ڈیٹنگ امریکہ سمیت دنیا بھر میں ایک ابھرتا ہوا رجحان ہے، جس میں مسلمان لڑکے اور لڑکیاں شادی کی نیت سے ملتے ہیں اور اپنی مذہبی اور ثقافتی اقدار کے مطابق ایک دوسرے کو زیادہ بہتر طور سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حلال ڈیٹنگ کا ایک نیا کانسیپٹ ہے یہاں امریکہ کے اندر۔ گزشتہ کچھ سالوں کے اندر ہم نے دیکھا ہے میٹریمونیل ویب سائٹس ہیں، میٹریمونیل ایونٹس ہوتے ہیں جہاں پر لوگ جاتے ہیں، آپس میں ملتے ہیں۔ آپ کی شادی اسی طرح سے ہوئی ہے، آپ کس طرح دیکھتی ہیں اس کانسیپٹ کو؟ ڈیفینیٹلی یہ کانسیپٹ ہے، اور ریلیجن میں بھی ہے، اسلام میں بھی ہے، سوسائٹی میں بھی اب میرے خیال میں آج جانا چاہیے۔ میرے خیال میں کلچرل ویوز زیادہ ہم لوگ کے اسٹرانگ ہیں ٹورڈز ڈیٹنگ، لیکن ریلیجن تھوڑا سا زیادہ براڈ مائنڈیڈ ہے لوگوں سے۔ ایک ہم لوگ کے رواج ہیں، یا جو ہم ارینج میرج یا اس طرح سے رواج کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ بھی بڑا اچھا کانسیپٹ ہے، لیکن اس میں اگر آپ حلال ڈیٹنگ کو ایڈ کر دیں کہ کسی کو شادی سے پہلے آپ جان سکیں، ان کے بارے میں جان سکیں، ان کے پرسنالٹی کے بارے میں جان سکیں، تو یہ میرے خیال میں نہ صرف ضروری ہے بلکہ اس میں بہت سارے فائدے بھی ہیں۔ آپ آج کل جیسے آپ نے دیکھا ڈیورس ریٹ کافی ہائی ہو گیا ہے، ہم کافی چیزوں کو پریونٹ کر سکتے ہیں، جو شادی کے بعد مسئلے ہوتے ہیں ہم ان کو پریونٹ کر سکتے ہیں۔ عبید اکرم مارگیج فائنانس کے شعبے سے منسلک ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ پہلے ارینجڈ میرج پر یقین رکھتے تھے، مگر حلال ڈیٹنگ اور انٹرنیٹ کے ذریعے اپنا شریک سفر ڈھونڈنا نسبتاً آسان اور پریکٹیکل ہے۔ حلال ڈیٹنگ I think it's gonna be the next thing for our Muslim community, because we need it. We need people to understand, like, it's okay. اگر آپ اپنے دائرے میں رکھ کے اگر آپ اس کو صحیح سے کرو گے تو you need to do that. We all need to do that. You want to find somebody here. آپ کو پاکستان جا کے شادی کر کے ویٹ نہیں کرنا پڑے گا۔ That's the main میری تو یہ کنسرن ہے کہ I want to find somebody یہیں پہ ڈیلس میں کسی سے میں نے ملاقات کرنی ہے، اور at least in United States, تاکہ مجھے پاکستان نہیں جانا پڑے، وہ پروسیس سے نہیں جانا پڑے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ And I wanted to start my family now. آج کے جدید دور میں انٹرنیٹ کے ذریعے حلال ڈیٹنگ کی جا رہی ہے۔ فلزا کہتی ہیں کہ شادی بیاہ اور سوشل میڈیا کی ویب سائٹس کے ذریعے کسی لڑکی اور لڑکے کے ملنے میں رسک فیکٹر بہر طور موجود رہتا ہے، کیونکہ آپ یہ نہیں جانتے کہ اسکرین کی دوسری طرف بیٹھا شخص اپنے بارے میں کتنا سچ بول رہا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ملاقات طے کرتے ہوئے چند باتوں کا خاص خیال رکھا جائے۔ لڑکیوں کو چاہیے کہ وہ جس طرح سے بھی اپنے آپ کو سیف کر سکتی ہیں وہ کریں، اگر کہیں کسی سے ملنا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو جانتے نہیں ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بالکل اجنبی ہیں آپ کے لیے، آپ پہلی دفعہ ان سے مل رہے ہیں، تو یہ کوشش رکھیں کہ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پہ لوگ ہوں، کوئی دن کا ٹائم ہو، ایسا اچھا ماحول ہو، سیف ہو، تو یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ویب سائٹ ہے اور کیونکہ آپ کسی کے ذہن کے بارے میں نہیں جان سکتے، تو لڑکیوں کو اپنے سیفٹی اور سیکیورٹی کے بارے میں سب سے پہلے سوچنا چاہیے۔ میں نے کچھ میری دوستوں کے تھرو ایسا سنا ہے کہ ان کے ساتھ ایسی چیز ہوئی ہے جو کہ میرے خیال میں مذہب کے مطابق تھوڑا سا ان کے لیے انکمفرٹیبل تھا، یا ان کے لیے پرسنلی آن اے پرسنل لیول ایز اے گرل، ایز اے وومن ان کے لیے انکمفرٹیبل تھا۔ ایک طرف جہاں حلال ڈیٹنگ کا رجحان مقبول ہو رہا ہے، وہیں پاکستانی طریقے سے رشتے طے کرانے کی روایت بھی برقرار ہے۔ جی، تو آپ کس کے رشتے کے لیے آپ بات کرنا چاہ رہے ہو؟ بیٹے کے لیے؟ جی، ہما قریشی ہیوسٹن میں رہتی ہیں اور گزشتہ 16 برسوں سے امریکہ اور کینیڈا میں مقیم پاکستانی اور انڈین کمیونٹی کے رشتے طے کروانے کے کام سے منسلک ہیں۔
ڈیفینیٹلی فرق تو آیا ہے اس چیز سے، کیونکہ اب یہ لوگوں کو ایکسیس ایزی لگتا ہے کہ بھئی کوئی بیچ میں ہے نہیں، آپ جا کے بس کسی بھی ویب سائٹ پہ جا کے آپ وہ ان کی شاید تھوڑی بہت فیس ہوتی ہے کہ آپ وہ کر کے اور اپنا نام آپ اپنے انفارمیشن آپ دے دیں اور پروفائل بھیج دیں. حلال ڈیٹنگ کا ایک نیا کانسیپٹ چلا ہے، یہ اس کانسیپٹ کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں، اور کیا جو مسلمان نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں ان کو حلال ڈیٹنگ کرنی چاہیے؟ دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں ہیں. حلال ڈیٹنگ اب جو میرا بھی پروسیجر ہے اس میں بھی آپ مل سکتے ہو، اس میں کہیں پہ یہ نہیں ہے کہ لڑکا لڑکی مل نہیں سکتے یا بات نہیں کر سکتے، لیکن اس میں فیملی انوالو ہوتی ہے. جب آپ حلال ڈیٹنگ کی بات کرتے ہیں یا جو آپ ویب سائٹس کے تھرو، دوسری جو انٹرنیٹ ویب سائٹس کے تھرو آپ کہتے ہیں جس میں آپ جسٹ انفارمیشن، یا حلال ڈیٹنگ کا جو آپ کہہ رہے ہو، اس میں یہ ہوتا ہے کہ مطلب آپ صرف لڑکا لڑکی ہی چاہتے ہیں کہ ہم آگے ہوں، ہم پہلے ملیں، ہم سارے معاملات طے کریں، اور پھر اگر ہمیں لگے گا تو پھر ہم آگے بڑوں کو انوالو کریں گے. لیکن اس میں ظاہر ہے جو ایک ایکسپیرینس ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بڑوں کا ہے، اور جو وہ چیزیں دیکھتے ہیں وہ ایک ایج، مطلب جس ایج میں وہ لڑکے یا لڑکی ہوتے ہیں، جیسا 24 کا لڑکا ہے یا 22 کی لڑکی ہے، تو وہ اس طرح سے نہیں اس چیز کو سمجھ سکتے. ان کو بس ایک فزیکل ایک اٹریکشن لگے گی اور یہ لگے گا کہ ہاں اچھی ہے، اور یہ ان کی لائکنگس ڈس لائکنگ ہماری بڑی ملتی ہیں، اور بڑا فن پارٹ بہت ہوتا ہے اس ڈیٹنگ میں. حلال ڈیٹنگ کا رواج ابھی ابتدائی مراحل میں ہی صحیح، مگر فلزہ اور عبید جیسے نوجوانوں کا خیال ہے کہ حلال ڈیٹنگ مسلمان معاشروں کے لیے ناگزیر ہو چکی ہے. اس سے نہ صرف رشتے ڈھونڈنے میں آسانی ہوگی، بلکہ ایک دوسرے کو جاننے سے شادی کے بعد سے بہت سے مسائل سے بچنا بھی ممکن ہے. مدیحہ انفر، اردو VOA، ڈیلس، ٹیکساس.